بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنید جمشید کہتے ہیں کہ کالج کے زمانے میں ایک ٹھیلے والے سے چاول چنے تو کبھی نان چنے کھایا کرتا تھا۔ وقت گزر گیا، تقریباً 15 سال اس طرف گزرنا ہوا۔ پھر ایک دن اس گلی سے گزرا تو وہ ٹھیلے والا بوڑھا ہو چکا تھا۔ میں نے بائک ان کے پاس کھڑی کی۔ اس دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود چاول چنے کی ایک پلیٹ کھائی اور ان سے گپ شپ بھی کی۔ اس کے بعد جب کبھی شہر جانا ہوا میں ان کے پاس ضرور جاتا۔ وہ مجھے مولوی صاحب کہا کرتے تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے، مولوی صاحب بس دعا کرو، سونا اپنے تے اپنے سونے دا گھر وکھا دے وے۔ میں کہتا انشاءاللہ ایک دن ضرور آپ جائیں گے۔ 5 ماہ پہلے میں شہر گیا اور ان سے ملا۔ وہ بڑی چاہت سے ملے اور کہنے لگے، مولوی صاحب پرسوں فلائٹ ہے، عمرہ کے لیے جا رہا ہوں۔ مجھے انہوں نے خوب چاول اور پیاز، سلاد، دہی ڈال کر پلیٹ بنا کر دی۔ میں نے کہا، انکل جی جب بیت اللہ شریف پر پہلی نگاہ پڑتی ہے تو جو مانگا جائے وہ قبول ہوتا ہے، آپ کیا مانگیں گے؟ میری بات سن کر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ بڑی دیر خاموش رہے، زمین پر نگاہیں ٹکائے ہوئے کہیں خیالوں میں گھومتے۔ کافی دیر بعد وہ بولے، مولوی صاحب پچھلے 10 دنوں میں میرے اپنے پرائے دوست بہت سے لوگ مجھے ملنے آئے، لیکن کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھا۔ مجھے معلوم ہے یہ سوال بہت وزنی ہے، پوچھنا اتنا آسان نہیں اور جواب دینا اور بھی زیادہ مشکل ہے، لیکن آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے کندھے سے رومال اتار کر گود میں رکھا اور بہت ٹھنڈی آہ بھر کر بڑی گہری اور لرزتی آواز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میں پہلی نگاہ پڑتے بس یہی کہوں گا، سونیا میں ہن واپس نہیں جانا، مینوں ایتھے رکھ لے۔ انہوں نے یہ الفاظ کہے اور میرے سارے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کتنی دیر مجھ پر بے خودی طاری رہی۔ رمضان شریف سے چند دن پہلے میں پھر سے شہر گیا۔ میں سیدھا ان کے ٹھیلے پر گیا۔ ٹھیلے پر کپڑا رسی سے بندھا ہوا تھا۔ وہ بابا جی نہیں تھے۔ میں نے ساتھ والے ہوٹل سے پوچھا تو اس نے کہا، چاچا رشید 2 مہینے پہلے عمرے پر گیا تھا۔ تو میں نے جواب دیا، ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن اب تو وہ آ گئے ہوں گے۔ تو پھر وہ مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا کہ جب وہ مدینہ شریف عمرہ کرنے گئے تھے تو مدینہ سے مکہ آئے تو اچانک ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں دفن ہو گئے۔ میں یہ بات سن کر فوراً وہاں سے ہٹ گیا۔ چونکہ بہتی آنکھیں میں کسی کو نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میں کتنی دیر انکل کے ٹھیلے کے پاس کھڑا رہا اور رسک کرتا رہا۔ ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی صبح سے شام ٹھیلے پر گزار دی، وہ کتنا مقام پا گیا۔ ایک ہم ہیں جو بیت اللہ شریف پر نگاہ یا اس کو پہلی دفعہ تکنے کے لیے دنیا بھر کی دعائیں اکٹھی کر کے وہاں جانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف انکل رشید نے کیا عجب دعا مانگی اور کمال دعا مانگی کہ جنت المعلی مدفن بن گیا۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، سونیا میں ہن واپس نہیں جانا، مینوں ایتھے ہی رکھ لے۔ اسی طرح برے صغیر کے اندر ایک بزرگ رہتے تھے۔ وہ نہایت نیک اور عبادت گزار بندے تھے۔ ہر سال وہ اللہ سے دعائیں کرتے اور اپنی جمع پونجی اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے کہ اس سال حج پر ضرور جاؤں گا، لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسی مشکل آن پڑتی کہ ان کی جمع کی ہوئی رقم استعمال ہو جاتی اور یہ مایوس ہو جاتے، کیونکہ پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے جو حج پر جانے کے لیے رقم اکٹھی کی تھی وہ ان کی بیٹی اور بیوی کے فوت ہونے پر خرچ ہو گئی۔ بعد میں جب انہوں نے دوبارہ ارادہ کیا کہ اس سال حج پر جاؤں گا تو اللہ نے ان کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ ان کی جمع پونجی اپنی اس بیماری پر خرچ ہو گئی۔ شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا گھر دکھانا ہی نہیں چاہتے، ورنہ وہ تمہیں پہلے سال ہی اپنے گھر بلا لیتا۔ اس کے دل میں ہزاروں وسوسے آتے اور ایک بھی دفعہ شیطان انہیں ورغلانے میں کامیاب نہ ہو سکا اور نہ ہی ان کے قدم ڈگمگائے۔ اسے جب بھی ایسے خیالات آتے تو یہ یہی کہتے تھے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے ہار نہ مانی۔ ایک سال انہوں نے حج کرنے کا پکا ارادہ کیا کہ اس بار حج پر لازمی جاؤں گا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب ان کا قافلہ حج پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر یہ بھی اپنے قافلے کے ساتھ رواں دواں حج کے سفر پر چل پڑے۔ ان کے راستے میں ایک چھوٹا سا شہر آ گیا۔ قافلے والوں نے سوچا کہ آج کے دن اسی جگہ پر ڈیرا ڈال کر سکون کرتے ہیں۔ پھر یہ اسی جگہ پر اپنے کیمپ وغیرہ لگا کر ٹھہر گئے۔ ان کے ساتھ ہی ایک مسجد تھی۔ لوگ یہاں پر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے۔
اب ان بزرگ کے پاس ایک چھوٹا سا تھیلا تھا، ان کے اندر ان کا ضرورت زندگی کا سامان اور ساتھ ہی کچھ پیسے تھے۔ یہ اپنے ساتھ تھیلا لے کر مسجد کی طرف چل پڑے۔ قافلے کو دیکھ کر ایک چور ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا کہ کوئی موقع ملے تو ان سے کچھ لوٹ کر بھاگ جاؤں گا۔ یہ قافلے والوں کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ اپنے ساتھ ایک تھیلا لیے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو یہ بھی ان کے پیچھے چلنے لگا۔ اب چلتے چلتے بزرگ تھک گئے تو سامنے ان کو ایک دکان دکھائی دی جس کے باہر ایک بینچ رکھی ہوئی تھی۔ بزرگ اس کے اوپر بیٹھ کر سکون کرنے لگے۔ بزرگ نے بینچ کے اوپر اپنے ساتھ ہی تھیلا رکھ دیا۔ چور کو اب اس سے اچھا موقع اور نہ ہی ملنا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب بھاگتے ہی جاؤں گا اور یہ تھیلا اٹھا کر دوسری طرف نکل جاؤں گا۔ پھر چور اسی وقت بھاگتا ہوا آیا اور بزرگ کے پاس سے تھیلا اٹھا کر فرار ہو گیا۔ بزرگ اس چور کو دیکھتے رہ گئے۔ اب بزرگ اس کے پیچھے بھاگ تو نہیں سکتے تھے۔ دکاندار بھی بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ دکاندار نے بزرگ کے پاس آ کر کہا کہ جناب، یہاں پر کافی لٹیرے پھرتے رہتے ہیں، ان کو جب بھی کوئی موقع ملتا ہے یہ کسی سے بھی کوئی بھی چیز لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ بزرگ خاموشی سے اٹھے اور مسجد کی طرف چل پڑے۔ مسجد میں جا کر یہ نماز ادا کرنے لگے۔ اب جو چور تھا یہ کچھ ہی دور بھاگا تھا تو اس کی بینائی اسی وقت ختم ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ رک کر چیخنے لگا، بھائی میری نظر غائب ہو گئی، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ اسی دوران اس کے قریب لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے آ کر اس سے پوچھا کہ تم اتنی چیخیں کیوں مار رہے ہو؟ تو چور کہنے لگا کہ میں نے ابھی ایک بزرگ کا تھیلا چرایا تھا جو کہ میرے ابھی ہاتھ میں ہے۔ میں جیسے چرا کر وہاں سے بھاگا ہی تھا تو یہاں پر آتے ہی میری بینائی غائب ہو گئی اور میں پوری طرح سے اندھا ہو چکا ہوں، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ مجھے لگتا ہے یہ اسی بزرگ کی بد دعا دیکھ جس کی وجہ سے میری بینائی ختم ہو گئی۔ مہربانی کر کے مجھے اس بزرگ کے پاس لے چلیں، میں جا کر ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا پتہ معافی مانگنے سے میری بینائی واپس آ جائے۔ لوگ اس سے کہنے لگے کہ تم نے یہ تھیلا کہاں سے چرایا تھا؟ اس نے کہا کہ پیچھے چوک پر ایک دکان ہے، وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے تھے، یہ تھیلا میں ان سے چرا کر بھاگ آیا تھا۔ یہی لوگ اس کو اپنے ساتھ لے کر اس دکان کی طرف چل پڑے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے دکاندار سے پوچھا کہ یہاں پر ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ دکاندار نے کہا ایک چور یہاں پر ان سے تھیلا لے کر بھاگ گیا تھا، وہ مسجد نماز پڑھنے گئے تھے۔ اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے، پر آپ کو اگلی نماز تک انتظار کرنا ہوگا، کیا پتہ وہ نماز پڑھنے کے لیے یہاں سے گزریں، ممکن ہے آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے۔ دکاندار نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ چور کہنے لگا کہ میں ہی وہ چور ہوں جو بزرگ سے تھیلا لے کر یہاں سے بھاگ گیا تھا، جیسے ہی میں کچھ دور گیا تو میری بینائی ختم ہو گئی۔ دکاندار نے کہا کہ تم ایسے نیک پرہیزگار بندے کی چوری کرو گے تو انجام بھی ایسا ہی ہوگا، وہ تو نہایت ضعیف بندے تھے، تم نے ان کی چوری کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب دعا کرو کہ وہ واپس یہاں سے گزر جائیں اور وہ تمہارے لیے دعا کریں تو تمہاری بینائی واپس آ سکتی ہے، ورنہ تم ساری زندگی ایسے ہی رہو گے۔ چور کافی دل برداشتہ ہونے لگا اور دعائیں کرنے لگا کہ کاش وہ بزرگ یہاں سے گزر جائیں، میں ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گا۔ اب یہ سب لوگ دکان کے باہر بینچ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد نماز کا وقت ہوا تو وہی بزرگ مسجد کی طرف آ رہے تھے۔ دکاندار نے کہا کہ یہ ہیں وہ بزرگ جن کا اس نے تھیلا لیا تھا۔ آپ لوگ ان بزرگ کے قریب چلے گئے، یہاں پر آ کر ان سے کہنے لگے کہ بابا جی، اس چور نے آپ کے ہاں سے یہ تھیلا چرایا تھا، یہ جیسے ہی تھیلا چرا کر دور بھاگا تو اس کی بینائی چلی گئی، ہمیں لگتا ہے آپ نے اسے بد دعا دی ہے جس کا اثر اس کی نظر پر پڑ گیا، اب یہ ہمیشہ کے لیے نابینا ہو چکا ہے، مہربانی فرما کر آپ اسے معاف فرما دیجئے۔ تو وہ بزرگ ان لوگوں سے کہنے لگے کہ اس کی معافی مانگنے سے پہلے ہی میں نے اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں ایک حدیث مبارکہ آ گئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے روز میں تب تک جنت کے اندر قدم نہیں رکھوں گا جب تک میرے آخری امتی کا حساب و کتاب نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک میں جنت کے باہر ٹھہر کر اپنے سب امتیوں کا حساب و کتاب کرواؤں گا۔ اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ جب میرا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اور قیامت والے روز اس چور کا اور میرا مقدمہ پیش کیا جائے گا تو اسی دوران اس مقدمے کو سنتے ہوئے دیر ہو جائے گی اور اس مقدمے کی وجہ سے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدمے کی وجہ سے جنت سے باہر ٹھہرنا پڑے گا۔ میں نے اس آدمی کو اسی وقت معاف کر دیا تھا، کیونکہ نہ ہی میرا یہ مقدمہ سنا جاتا اور نہ ہی میرے اس مقدمے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت سے باہر ٹھہرنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص تھا، وہ ہمیشہ توبہ کرتا اور اپنی توبہ پر قائم نہیں رہتا تھا، یعنی کہ توبہ کو توڑ دیا کرتا تھا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل کی اور ان سے فرمایا کہ آپ اس شخص کے پاس چلے جائیں اور جا کر اس سے کہہ دیں کہ میں اس بندے سے کافی سخت ناراض ہوں، کیونکہ یہ اپنی توبہ پر قائم نہیں رہتا، اسے چاہیے کہ اپنی توبہ پر قائم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس تشریف لے آئے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ آپ اپنی توبہ پر قائم نہیں رہتے اور جو بھی توبہ کرتے ہیں اسے توڑ دیتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ آپ سے سخت ناراض ہیں۔ جب اس بندے نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا تو یہ اسی وقت جنگلوں کے اندر چلا آیا۔ یہاں پر آ کر یہ بارگاہ الہی کے اندر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ، تیری رحمت کم ہو گئی ہے یا میرے گناہوں نے آپ کو دکھ دیا ہے؟ کیا آپ کی بخشش کے خزانے ختم ہو گئے ہیں یا تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ آپ کی عفو در گزر سے کون سا بڑا گناہ ہے؟ یا اللہ، تو کریم ہے، میں تو بخیل ہوں، کیا میرا جو بخل تھا وہ تیرے کرم پر غالب ہو گیا؟ اگر آپ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو آپ کے بندے کہاں پر جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ اپنی رحمت سے کسی کو محروم نہ کیجیے۔ اگر آپ نے ہمیں دھتکار دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ اے رب ذوالجلال، اگر تیری بخشش کم ہو گئی ہے اور میرے لیے عذاب ہی باقی بچا ہے تو پھر تمام گناہ گاروں کا عذاب آپ مجھے دے دیجیے، میں ان سب پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی اور ان سے فرمایا کہ آپ اس بندے کو کہہ دیجئے کہ تو نے میرے کمال قدرت اور عفو در گزر کو سمجھ لیا ہے، اگر تمہارے گناہوں سے زمین بھی بھر جائے تو تب بھی میں تمہیں بخش دوں گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے اور وہ ان پر ظلم و ستم نہیں کرتا جب تک ایسے بندے اپنے آپ پر ظلم و ستم نہیں کرتے۔ اس عارضی زندگی کے لیے، اس عارضی دنیا کے عارضی مقیں، کبھی اپنی آخرت کا اس دنیا کے ساتھ سودا نہ کرنا، ورنہ دونوں جہانوں میں ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ ہمیشہ آخرت کو اس دنیا پر ترجیح دینا، تم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سرخرو ہو جاؤ گے۔